الصبح بدا من طلعته والليل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت رہتی تھی جو کہ بیوہ تھی اور لاچار تھی. اس کی 3 بچیاں تھیں. وہ عورت دن رات محنت کر کے سود کاٹتی اور 2-3 دن کا سود جمع کر کے اسے بازار میں بیچتی اور اپنی بیٹیوں کے کھانے کے لیے بندوبست کرتی تھی. ایک دن کیا ہوا کہ وہ اس عورت نے دن رات محنت کر کے سود جمع کیا اور اسے سرخ کپڑے میں باندھا تاکہ اسے بازار میں جا کر بیچے اور اپنی بیٹیوں کے کھانے کا بندوبست کرے. اچانک وہ دیکھتی ہے کہ ایک پرندہ آیا اور اس کی وہ سوت والی گٹری کو اٹھا کر لے گیا. اس عورت نے اس پرندے کا بہت زیادہ پیچھا کیا لیکن وہ پرندہ اڑ گیا اور اس عورت کے ہاتھ نہ آیا. وہ انتہائی لاچار اور پریشان تھی. اس نے 1-2 دن تو گزار دیے لیکن جب بھوک اس کو اور اس کی بیٹیوں کو ستانے لگی تو پریشانی کی حالت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، تمہارا خدا عدل کرنے والا ہے یا ظلم کرنے والا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس عورت کی بات ناگوار لگی. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا مطلب کیا ہے؟ میرا خدا تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ تو عدل و انصاف والا ہے. اس عورت نے اپنا وہ قصہ بیان کیا کہ میں نے 2-3 دن لگاتار محنت کر کے سود کو جمع کیا تاکہ اسے بازار میں بیچ کر اپنی غریب بچیوں کا پیٹ پال سکوں، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک پرندہ آیا اور وہ گٹری اٹھا کر لے گیا. اب میں اور میری بیٹیاں 2-3 دن سے بھوکی ہیں، بتائیں اب میں کیا کروں؟ اسی دوران اچانک حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ 10 تاجر یکے بعد دیگر اندر داخل ہو رہے ہیں جن کے ہاتھ میں 100 دینار تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو ان تاجروں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ان دیناروں کو غریب لوگوں کو دے دیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ دینار میرے پاس لے کر آنے کا مطلب کیا ہے؟ ان دیناروں کو آپ اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ ان تاجروں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اکٹھے مل کر کشتی میں بیٹھ کر کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک طوفان آتا ہے اور ان کی کشتی میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے. سوراخ میں پانی داخل ہونے لگتا ہے اور ان کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے. وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں اور زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن طوفان تھمنے کا نام نہیں لیتا. ان میں سے ہر ایک تاجر اللہ تعالیٰ سے یہ نظر بیان کرتا ہے، یہ منت مانگتا ہے کہ یا اللہ، اگر اب تو ہمیں زندگی عطا فرما دے گا تو ہم میں سے ہر ایک تاجر 100 دینار تیری بارگاہ میں پیش کریں گے. تو اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ آتا ہے جس کے پنجے میں سرخ گٹری ہے اور وہ ہماری کشتی کے عین اوپر آ کر گٹری کو چھوڑ دیتا ہے اور گٹری سیدھا ہماری کشتی میں آ کر گرتی ہے. ہم اس گٹری کو کھولتے ہیں، اس میں سوت نکلتا ہے. ہم وہ سوت اس کشتی کے سوراخ میں دے دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ طوفان تھمنے لگتا ہے اور ہماری کشتی سنبھلنے لگتی ہے اور کشتی میں جمع پانی ہم اپنے ہاتھوں سے نکال دیتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو اب ہم اپنے وعدے کے مطابق اور اپنی منت کو پوری کرنے کے لیے یہ 100 دینار آپ کے پاس لے کر آئے ہیں تاکہ آپ انہیں کسی مستحق اور غریب لوگوں تک پہنچا دیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ دینار پکڑے اور وہ اس عورت کو عطا کر دیے اور اس عورت سے کہا کہ اے عورت، دیکھا اللہ تعالیٰ نے کس قدر تمہارا سبب لگایا ہے. تم وہ سوت بیچ کر بھی بمشکل 10 سے 15 دینار نہیں بنا سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں 1000 دینار عطا فرما دیے. اگر تم اللہ پر یقین رکھو گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کرتا رہے گا. پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر امید رکھنی چاہیے اور ہر مصیبت پر صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے لوگو
میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر لمحہ ہمیں توکل علی اللہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ